بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ زیادہ کھانا کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کسی وقت بھی آپ کے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل کا ساخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی کبھی نرم نہ پڑے، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی بھی معاملے پر جہاں پر رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی امیدیں رکھنے کے، ابھی یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ، آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے آگ جلانا اور مجھے جلا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، محض تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص یعنی بھاگا ہوا غلام، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت بنا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان بنائیں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ حکماء کہتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا اور دھوکہ دینا۔ اسی طرح 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں:
جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ مہمان نوازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا احترام کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کسی مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گنہگار کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گنہگار کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس ٹھہرا رہے گا اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔